السلام علیکم دوستوں، آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں ایک ایسے ملک کی طرف جسے لوگ فیوچر آف دا ورلڈ، کچھ لوگ اسے سپر پاور کہتے ہیں اور کچھ لوگ اسے مسٹری سمجھتے ہیں جسے پوری دنیا ابھی تک مکمل طور پر سمجھ نہیں سکی۔ جی ہاں دوستوں، آج ہم بات کر رہے ہیں چائنا کی، ایک ایسا ملک جس نے صرف چند دہائیوں میں غربت سے نکل کر دنیا کی دوسری بڑی معیشت بننے کا سفر طے کیا۔ ایک ایسا ملک جہاں دنیا کی تیز ترین ٹرینیں دوڑتی ہیں، جہاں ہزاروں عمارتیں ایسی ہیں جو آسمانوں سے باتیں کرتی ہیں اور ایسی ٹیکنالوجیز موجود ہیں جو کئی ممالک ابھی خواب دیکھتے ہیں۔ دوستوں، سوال یہ ہے کہ آخر چین اتنی ترقی کیسے کی؟ آخر وہ کون سا ایسا راز ہے جس نے ایک وقت کے غریب اور پسماندہ ملک کو دنیا کی معاشی طاقت بنا دیا؟ کیا واقعی چائنا میں ہر شخص خوشحال زندگی گزارتا ہے، یا پھر اس چمکتی ہوئی ترقی کے پیچھے ایسی حقیقتیں بھی ہیں جن کے بارے میں دنیا میں بہت کم بات کرتی ہے؟ ایک طرف دنیا کی سب سے بڑی فیکٹریز چائنا میں موجود ہیں، جہاں میں موبائل فونز، لیپ ٹاپ، گاڑیاں اور روزمرہ استعمال کی لاکھوں مصنوعات پوری دنیا میں بھیجی جاتی ہیں، لیکن دوسری طرف سخت قوانین، انٹرنیٹ کی پابندیاں اور حکومت کا مضبوط کنٹرول بھی چائنا کی حقیقت کا حصہ ہے۔ دوستو، چائنا ایک ملک نہیں بلکہ ایک پوری دنیا ہے، جہاں ایسے شہر موجود ہیں جو رات کے وقت سائنس فکشن فلم کی طرح منظر پیش کرتے ہیں۔ شنگھائی، بیجنگ، شنجن جیسے شہر دنیا کے جدید ترین شہروں میں شمار ہوتے ہیں۔ دوسری طرف چائنا کی عظیم دیوار، دا گریٹ وال آف چائنا، ہزاروں سال پرانی تہذیب اور تاریخی ورثہ آج بھی دنیا کو حیران کر دیتا ہے۔ یہی وہ ملک ہے جہاں قدیم تاریخ اور جدید ٹیکنالوجی ایک ساتھ چلتی نظر آتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم چائنا کی مکمل حقیقت جانیں گے۔ ہم دیکھیں گے یہاں کی معیشت کتنی طاقتور ہے، عام لوگ کتنی تنخواہ کماتے ہیں، تعلیم اور ہیلتھ کیئر کا نظام کیسا ہے، پاکستانیوں اور انڈینز کے لیے جابز اور بزنس کے کیا مواقع موجود ہیں، اور وہ کون سے ڈارک فیکٹس ہیں جن کے بارے میں عام لوگ بات نہیں کرتے۔ تو دوستوں، تیار ہو جائیں ایک ایسے سفر کے لیے جہاں ہر موڑ پر حقیقت، ہر شہر میں ترقی اور ہر حقیقت میں ایک نیا راز چھپا ہے، کیونکہ آج ہم دنیا کے سب سے طاقتور اور پر اسرار ملک میں سے ایک چائنا کو قریب سے جاننے والے ہیں۔ دوستو، اگر چائنا کے جغرافیہ اور بنیادی حقائق کی بات کریں تو یہ صرف دنیا کے سب سے بڑے اور اہم ممالک میں سے ایک ہے۔ چین کا سرکاری نام پیپلز ریپبلک آف چائنا ہے اور اس کی آبادی تقریباً 1.4 ارب افراد پر مشتمل ہے، یعنی دنیا کا تقریباً ہر چھٹا انسان چینی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چائنا کو دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا یا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک شمار کیا جاتا ہے۔ رقبے کے لحاظ سے چائنا تقریباً 96 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، جو اسے دنیا کے بڑے ترین ممالک میں شمار کرتا ہے۔ چائنا ایشیا کے مشرقی حصے میں واقع ہے اور اس کی سرحد دنیا میں سب سے زیادہ ممالک کے ساتھ ملتی ہے۔ یہ 14 مختلف ممالک کے ساتھ بارڈر شیئر کرتا ہے، جن میں سے رشیا، انڈیا، پاکستان، منگولیا، افغانستان، نیپال اور ویتنام شامل ہیں۔ یہی جغرافیائی اہمیت چین کو عالمی تجارت اور سیاست میں ایک انتہائی اہم مقام دیتی ہے۔ چین کا دارالحکومت بیجنگ ہے، جو ملک کا سیاسی اور انتظامی مرکز ہے، جبکہ شنگھائی تجارتی اور مالیاتی مرکز سمجھا جاتا ہے۔ چین کی سرکاری زبان میڈرن چائنیز ہے، جو دنیا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبانوں میں سے ایک ہے۔ دوستو، چائنا کی زمین صرف شہروں اور فیکٹریوں تک محدود نہیں، یہاں دنیا کے بلند ترین پہاڑ، وسیع صحرا، سبز وادیاں، دریا اور خوبصورت جھیلیں بھی موجود ہیں۔ دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ کی سرحد بھی چائنا اور نیپال کے درمیان واقع ہے۔ رے چانگزی ایشیا کا سب سے طویل دریا ہے جو چائنا کے دل سے گزرتا ہے۔ دوستو، اگر چائنا کی تاریخ کی بات کریں تو یہ صرف چند سو سال نہیں بلکہ ہزاروں سال پر محیط ایک ایسی داستان ہے جس نے پوری دنیا کو متاثر کیا ہے۔ چین کو دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں شمار کیا جاتا ہے اور ماہرین کے مطابق یہاں انسانی تہذیب کا تسلسل تقریباً 4000 سے 5000 سال پرانا ہے۔ جب دنیا کے کئی حصوں میں لوگ بنیادی زندگی گزار رہے تھے، اس وقت چائنا میں عظیم سلطنتیں، جدید زرعی نظام اور شاندار شہر موجود تھے۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں کاغذ، کمپس، بارود اور پرنٹنگ جیسی ایجادات ہوئیں جنہوں نے دنیا کا رخ بدل دیا۔ چین کی تاریخ میں مختلف شاہی خاندان آئے اور گئے۔ ہان، تانگ، سونگ، منگ خاندان نے چین کو طاقت، علم اور دولت کی بلندیوں تک پہنچایا۔ اسی دوران دنیا کی مشہور عظیم دیوار، دا گریٹ وال آف چائنا بھی تعمیر کی گئی، جس کا مقصد دشمنوں کے حملوں سے حفاظت کرنا تھا۔ آج بھی یہ دیوار دنیا کے عظیم ترین عجائب میں شمار ہوتی ہے اور لاکھوں سیاح اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن دوستوں، چائنا کی تاریخ صرف کامیابیوں سے بھری نہیں۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں جب چین کو جنگوں، غیر ملکی قبضوں اور اندرونی بحران کا سامنا کرنا پڑا، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب چین دنیا کے غریب ترین ممالک میں شمار ہونے لگا۔ پھر 1949 میں کمیونسٹ پارٹی کی قیادت میں جدید چین کی بنیاد رکھی گئی اور ماؤ ملک کے رہنما بنے۔
بعد میں 1978 میں ڈنگ شاپنگ نے معاشی اصلاحات شروع کی جنہوں نے چین کی تقدیر بدل دی۔ صرف چند دہائیوں میں چین نے کروڑوں لوگوں کو غربت سے نکالا، جدید صنعتیں قائم کی اور فیکٹری آف دا ورلڈ بن گیا۔ آج چائنا نہ صرف ایک معاشی طاقت ہے بلکہ ٹیکنالوجی، اسپیس ریسرچ، گلوبل ٹریڈ میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دوستو، اگر چائنا کی ثقافت اور لوگوں کی زندگی کی بات کریں تو یہ دنیا کے سب سے منفرد اور دلچسپ معاشروں میں سے ایک ہے۔ تقریباً 1.4 ارب آبادی کے باوجود چین ایک ایسی قوم ہے جو ڈسپلن، ہارڈ ورک اور اجتماعی سوچ کے لیے مشہور ہے۔ یہاں کے لوگ بچپن سے ہی ایجوکیشن، محنت، کامیابی پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چائنا میں کمپٹیشن بہت سخت ہوتا ہے، چاہے وہ سکول ہوں، یونیورسٹیز ہوں یا جابز مارکیٹ ہوں۔ چائنا کی سرکاری زبان میڈرن ہے، لیکن ملک کے مختلف حصوں میں درجنوں مقامی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اگرچہ چائنا ٹیکنالوجی میں بہت آگے نکل چکا ہے، لیکن یہاں کے لوگ ٹریڈیشن اور ثقافت کو بھی بہت اہمیت دیتے ہیں۔ چائنیز نیو ایئر دنیا کے سب سے بڑے تہواروں میں شمار کیا جاتا ہے، جس کے دوران کروڑوں لوگ اپنے خاندانوں سے ملنے کے لیے سفر کرتے ہیں۔ دوستوں، چین میں روزمرہ زندگی کافی تیز ہے، خاص طور پر بیجنگ، شنگھائی، شنجن جیسے شہروں میں۔ یہاں لوگ صبح سے رات تک کام کرتے ہیں، کاروبار اور ترقی کے پیچھے مصروف نظر آتے ہیں۔ ڈیجیٹل پیمنٹس اتنی عام ہے کہ بہت سے لوگ کیش استعمال نہیں کرتے۔ موبائل فون کے ذریعے خریداری، ٹرانسپورٹ، بل ادائیگی اور روزمرہ کے تقریباً تمام کام کیے جاتے ہیں۔ دوستو، اگر چائنا کی معیشت کی بات کریں تو یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ اور صرف چند دہائیوں پہلے چائنا ایک غریب اور ترقی پذیر ملک سمجھا جاتا تھا، لیکن آج یہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی معیشت بن چکا ہے۔ اور کئی ماہرین کا ماننا ہے کہ آنے والے چند سالوں میں جو دنیا کی سب سے پہلی معیشت بن جائے گا۔ چائنا کا GDP کروڑوں ڈالر پر مشتمل ہے اور دنیا کی تقریباً ہر بڑی مارکیٹ کسی نہ کسی شکل میں چائنا سے جڑی ہوئی ہے۔ دوستو، چائنا کو اکثر فیکٹری آف دا ورلڈ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ دنیا میں استعمال ہونے والی بے شمار مصنوعات چائنا میں تیار ہوتی ہیں۔ موبائل فونز، لیپ ٹاپس، ٹی وی، کپڑے، کھلونے، الیکٹرک وہیکلز اور ہزاروں دوسری ایسی اشیاء چین کی فیکٹریوں سے نکل کر پوری دنیا میں فروخت کی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر چائنا کی فیکٹریاں چند دن کے لیے بھی رک جائیں تو دنیا کی سپلائی چین متاثر ہو سکتی ہے۔ چائنا کی طاقت صرف مینوفیکچرنگ تک محدود نہیں۔ آج چائنیز کمپنیاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، روبوٹکس، الیکٹرک وہیکلز اور اسپیس ریسرچ جیسے شعبوں میں بھی تیزی سے ترقیاں کر رہی ہیں۔ بیجنگ، شنگھائی، شنجن جیسے بڑے شہر اہم کاروباری اور ٹیکنالوجیز ہب بن چکے ہیں۔ لیکن دوستوں، ہر کامیابی کے ساتھ ساتھ مسائل بھی ہوتے ہیں۔ چین کو آبادی کے بڑھتے ہوئے مسائل، نوجوانوں میں بے روزگاری، پراپرٹی مارکیٹ کے بحران اور عالمی کشیدگی جیسے چیلنجز کا سامنا بھی ہے۔ اس کے باوجود چائنا کی معیشت ابھی بھی دنیا کے سب سے طاقتور معیشتوں میں شمار ہے۔ دوستوں، اگر چائنا کی سب سے بڑی طاقتوں میں سے ایک کا نام لیا جائے تو وہ ایجوکیشن سسٹم ہے۔ چائنا نے گزشتہ چند دہائیوں میں صرف عمارتیں اور فیکٹریاں ہی نہیں بنائیں، بلکہ اپنے لوگوں کے لیے نالج، ریسرچ اور جدید ٹیکنالوجیز پر بھی اربوں ڈالر خرچ کیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج چائنا دنیا کے ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جو مستقبل کی ٹیکنالوجی کی دوڑ میں سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ چائنا کی یونیورسٹیز آج دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں شمار ہونے لگی ہیں۔ ہر سال لاکھوں لوگ سخت امتحانات کے ذریعے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں داخلہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں تعلیم کو کامیابی کا سب سے بڑا راستہ سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے والدین اپنے بچوں کی تعلیم پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ لیکن دوستوں، اس کامیابی کی ایک قیمت بھی ہوتی ہے۔ طلباء پر کمپٹیشن کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے اور بعض اوقات ایک امتحانات ہی ان کے مستقبل کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ اگر ٹیکنالوجی کی بات کریں تو چائنا آج دنیا کے جدید ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے، جہاں ہائی سپیڈ ٹرینز 1000 کلومیٹر کا سفر چند گھنٹوں میں طے کرتی ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، روبوٹکس اور سمارٹ سٹیز جیسے منصوبے بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں۔ کئی شہروں میں لوگ روزمرہ خریداری سے لے کر ٹیکسی بکنگ تک تقریباً ہر کام موبائل فون کے ذریعے ہی کرتے ہیں۔ چائنا نے اسپیس ریسرچ میں بھی بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ اس کے اپنے اسپیس اسٹیشن چاند اور مریخ پر منحصر دنیا کی توجہ حاصل کر چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چائنا کو صرف ایک مینوفیکچرنگ پاور نہیں بلکہ ایک ٹیکنالوجیکل سپر پاور بھی سمجھا جاتا ہے۔ دوستوں، اگر چائنا کے سٹیز، ٹورزم اور ڈیلی لائف سٹائل کی بات کریں تو یہ ملک ایک ہی وقت میں فیوچر اور پاسٹ دونوں کا احساس دلاتا ہے۔ ایک طرف آپ کو ہزاروں سال پرانی عمارتیں، مندر اور تاریخی مقامات نظر آئیں گے، جبکہ دوسری طرف جدید شہر موجود ہیں جو رات کے وقت سائنس فکشن فلم کی طرح منظر پیش کرتے ہیں۔ چائنا کا دارالحکومت بیجنگ سیاحی اور تاریخی مرکز ہے، جہاں دنیا کی مشہور عظیم دیوار، دا گریٹ وال آف چائنا، فاربیڈن سٹی
اور کئی تاریخی یادگاریں موجود ہیں۔ ہر سال لاکھوں سیاح ان مقامات کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ پھر آتا ہے شنگھائی، جو چائنا کا اکنامک ہارٹ سمجھا جاتا ہے۔ یہاں کے اسکائی اسکیپرز، جدید سڑکیں، روشن راتیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے آپ مستقبل کے کسی شہر میں آ گئے ہوں۔ شینجن ایک اور حیران کن شہر ہے، جو چند دہائیوں پہلے ایک چھوٹا سا قصبہ ہوا کرتا تھا، لیکن آج دنیا کی بڑی ٹیکنالوجیز کا مرکز بن چکا ہے۔ یہاں دنیا کے کئی بڑی ٹیک کمپنیز کے دفاتر موجود ہیں۔ دوستوں، چائنا میں سیاحت صرف شہروں تک محدود نہیں، یہاں قدیمی خوبصورتی بھی بے مثال ہے۔ چونگچیاچی کے پہاڑ وہی ہیں جنہوں نے مشہور فلم ایواٹار کے مناظر کو متاثر کیا تھا۔ اسی طرح گولین کے سبز پہاڑ، مغربی چین کے صحرا اور برف سے ڈھکے پہاڑی علاقے سیاحوں کو حیران کر دیتے ہیں۔ روزمرہ کی زندگی میں چائنا کے لوگ کافی مصروف اور محنتی ہوتے ہیں۔ بڑے شہروں میں زندگی بہت تیز رفتار سے گزرتی ہے۔ میٹرو بسز، بلٹ ٹرین اور جدید ٹرانسپورٹ سسٹم لوگوں کو تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ شہروں میں رہائش مہنگی ہے اور مقابلہ بہت زیادہ ہے۔ دوستوں، جب بھی چائنا کا نام آتا ہے تو زیادہ تر لوگ ڈیولپمنٹ، ٹیکنالوجیز، اسکائی اسکیپرز، اکانومی کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن ہر طاقتور ملک کی طرح چائنا میں بھی کچھ ایسے پہلو ہیں جن کے بارے میں لوگ بہت کم بات کرتے ہیں۔ ایک طرف چائنا دنیا کی تیز ترین ترقی کرنے والی معیشتوں میں سے ایک ہے، لیکن دوسری طرف یہاں کے کچھ ایسے چیلنجز بھی موجود ہیں جو مستقبل میں ملک کے لیے بڑے مسائل بن سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاپولیشن کی۔ کئی دہائیوں تک چائنا میں ون چائلڈ پالیسی نافذ رہی، جس کے تحت زیادہ تر خاندان صرف ایک بچہ پیدا کر سکتے تھے۔ اسی پالیسی نے آبادی کے اضافے کو تو کم کیا، لیکن آج چائنا میں ایک نئے مسئلے کا سامنا ہے: تیزی سے بڑھتی ہوئی عمر رسیدہ آبادی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آنے والے سالوں میں کام کرنے والے نوجوان کی تعداد کم اور بزرگ افراد کی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے، جو اکانومی پر دباؤ ڈال سکتی ہے۔ دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ ریسٹرکشنز۔ چائنا میں دنیا کی کئی مشہور ویب سائٹس اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم بین ہیں، جیسے گوگل، فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب عام طور پر دستیاب نہیں ہوتے۔ ان کی جگہ مقامی ایپس استعمال کی جاتی ہیں۔ حکومت کا موقف یہ ہے کہ یہ اقدامات نیشنل سیکیورٹی، سوشل سٹیبلٹی کے لیے ضروری ہیں۔ دوستو، چائنا کو انوائرمنٹ پولوشن کے مسائل کا بھی سامنا ہے۔ اگرچہ حالیہ برسوں میں حکومت نے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے بڑے اقدامات کیے، لیکن تیز رفتار انڈسٹریل گروتھ کی وجہ سے کئی شہروں میں آلودگی ایک سنجیدہ مسئلہ بن رہی ہے۔ اس کے علاوہ جابز مارکیٹ میں سخت مقابلہ، نوجوانوں میں بے روزگاری اور بڑے شہروں میں مہنگی رہائش بھی عام لوگوں کے لیے چیلنج بن چکی ہے۔ دوستو، اب آتے ہیں اس سوال کی طرف جو بہت سے پاکستانی اور انڈینز کے ذہن میں آتا ہے: کیا چائنا جانا ممکن ہے؟ وہاں ایجوکیشن، جابز اور بزنس کے کیا مواقع ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ چائنا دنیا بھر کے اسٹوڈنٹس، بزنس مین اور پروفیشنلز کے لیے ایک اہم منزل بن چکا تھا۔ خاص طور پر پاکستان اور چین کے مضبوط تعلقات اور سی پیک جیسے منصوبوں کی وجہ سے پاکستانیوں کے لیے چائنا کی اہمیت مزید بڑھ گئی تھی۔ اگر تعلیم کی بات کریں تو چین کی کئی یونیورسٹیز دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں شمار ہوتی ہیں۔ ہر سال ہزاروں بین الاقوامی طلبہ میڈیکل، انجینئرنگ، آئی ٹی اور بزنس جیسے شعبوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے چائنا جاتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت سی یونیورسٹیز غیر ملکی طلبہ کے لیے اسکالرشپس بھی فراہم کرتی ہیں، جس کی وجہ سے تعلیم نسبتاً کم خرچ میں حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگر جاب مارکیٹ کی بات کریں تو چائنا میں زیادہ تر مواقع ٹیکنالوجیز، مینوفیکچرنگ، انجینئرنگ، انٹرنیشنل ٹریڈز اور لینگویج سے متعلق شعبوں میں موجود ہیں۔ تاہم دوستوں، ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ چائنا میں اچھی جابز حاصل کرنے کے لیے اکثر میڈرن لینگویج جاننا بہت بڑا فائدہ بن سکتا ہے۔ صرف انگلش پر انحصار کرنے والے افراد کے لیے مواقع محدود ہو سکتے ہیں، خاص طور پر مقامی کمپنیز میں۔ بزنس کے لحاظ سے چائنا دنیا کی سب سے بڑی مینوفیکچرنگ مارکیٹ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے مختلف تاجر پروڈکٹس خریدنے کے لیے سپلائرز چائنا سے تلاش کرتے ہیں۔ گونگزو، شینجن، ریو جیسے شہر بین الاقوامی تجارت کے اہم مراکز سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن دوستو، چائنا جانا صرف خواب دیکھنے کا نام نہیں۔ ویزا، لینگویج، کلچر، لوکل لاز کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ جو لوگ پہلے ریسرچ، پلاننگ اور مناسب تیاری کرتے ہیں، ان کے لیے چائنا تعلیم، کاروبار اور کیریئر کے لیے بے شمار دروازے کھول دیتا ہے۔ دوستو، یہ تھا چائنا کا سفر، ایک ایسا ملک جو کبھی غربت، بھوک اور مشکلات کی علامت سمجھا جاتا تھا، لیکن آج دنیا کی سب سے بڑی طاقتور معیشتوں میں سے ایک ہے۔ چین کی کہانی صرف ایک ملک، بوس عمارتوں، تیز رفتار ٹرینوں یا جدید ٹیکنالوجیز کی کہانی نہیں، بلکہ یہ محنت، منصوبہ بندی، طویل مدتی سوچ کی کہانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا
چائنا کو صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک گلوبل پاور کے طور پر دیکھتی ہے۔ لیکن دوستوں، ہر کامیابی کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ چین میں ترقی ہے تو مقابلہ بھی ہے، اپرچونٹیز ہیں تو چیلنجز بھی ہیں، جدید شہر ہیں تو سخت قوانین بھی ہیں۔ یہی وہ حقیقت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ملک جنت نہیں ہوتا۔ ہر جگہ کامیابی انہی لوگوں کو ملتی ہے جو حالات کو سمجھ کر محنت اور صبر کے ساتھ اپنا راستہ بناتے ہیں۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی اور انٹرسٹنگ لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل آوارہ سہیل ولاگ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کا ایک سبسکرائب ہمیں مزید ایسی معیاری اور ریسرچ بیسڈ ویڈیو بنانے کا حوصلہ دیتا ہے۔